بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب جانتے ہیں اور اب تک سب کو یہ نیوز مل چکی ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن دعا زہرا کیس کے سلسلے میں آ چکا ہے۔ بحیثیت والدین کے اگر میں یہ کہوں تو مجھے یہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی سپریم کورٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں اور کس طرح کے ڈیسیژن سامنے آ سکتے ہیں۔ ابھی بھی میں چونکہ کچھ کام ہی کر رہی تھی، میں چاہ رہی تھی بچوں کے لیے فالسا کا جوس بناؤں، تو جوس بناتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ جب میں نے یہ فریج سے نکال کر فالسا کا اس پیکٹ کو اوپن کیا تو اس پیکٹ میں مجھے بہت سے دانے ایسے لگے جو کچھ خراب تھے، وہ بالکل ٹھیک مجھے نہیں لگے کہ میں اس کا جوس بنا سکوں۔ تو میں نے کیا کیا کہ ان کو نکالا، ان کو اچھے طریقے سے نکال کے صاف ستھرا کر کے پھر ان کو دھویا۔ دھونے کے بعد بھی دیکھا کہ کہیں اس میں کچھ ایسے دانے تو نہیں ہیں جس سے جوس بنانے کے دوران وہ ان میں چلے جائیں اور میرے بچوں کو خراب جوس ملے۔ بہرحال یہ سب ایفرٹس کرتے ہوئے خراب دانے الگ کر کے صاف ستھرے نکال کے میں اپنے بچوں کے لیے جوس بنانے لگی، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ سوچتی گئی کہ والدین اولاد کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اگر بچے کو ایک لباس کی فرمائش کرنی ہو، جیسے اسکول میں ہی ان کو کوئی پارٹی ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو وہ بڑے فرمائش کرتے ہیں جی ہمارے لیے فلاں قسم کا ڈریس چاہیے، اور ماں باپ اس ڈریس کو ڈھونڈنے کے لیے بیسوں دکانوں پر، بیسوں شاپنگ سینٹرز پر مارے پھرتے ہیں، گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہمارے بچے کو اسی کی چوائس کے مطابق، انہی کے سائز کے مطابق وہ ڈریس مل جائے۔ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ والدین کا فیصلہ اولاد کے حق میں غلط ہو؟ یہ بالکل ممکن ہے کہ اولاد پر غلائی جا سکے، اولاد غلط ڈیسیجن کرے۔ آج سپریم کورٹ، مقدس سپریم کورٹ جو تھی وہ یہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بھئی بچی نے 2 جگہ پہ بیان دے دیا، سندھ میں بھی دے دیا، پنجاب میں بھی دے دیا کورٹ کے سامنے، کہ میں نے جو ہے مجھے کوئی اغوا نہیں کیا گیا، میں اپنی مرضی سے گئی ہوں۔ لیکن بہت سے ایسے فیکٹس ہیں جو کویسچنیبل ہیں کہ بھئی ایک بچی اکیلے کس طرح سے کراچی سے لاہور آ سکتی ہے جبکہ اس کے پاس نہ پیسے ہیں، اور ایون وہ اپنی گلاسز بھی گھر بھول کے آ گئی ہے، اور وہ کس طریقے سے وہاں پہنچتی ہے، پھر وہ کس طرح سے رہتی ہے، اور پھر اس کی چوائس تو دیکھیے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا ماں باپ اپنی بچی کے لیے ایسا رشتہ منتخب کرنا چاہیں گے؟ کیا ماں باپ جو ایک لباس کے لیے بیسوں شاپنگ سینٹرز میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کا جب فیصلہ کریں گے تو وہ ان کے لیے کس طرح کے انسان کی سلیکشن کریں گے؟ کیا ظہیر گروپ ٹائپ کے لوگوں کی سلیکشن کریں گے جس کی ماں کا کیا کیسز سامنے آ رہے ہیں، بھائی کے کیا کیسز سامنے آ رہے ہیں، کس طریقے سے اس گینگ نے اس بچی کو برگلا کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی گویا طے ہو گیا کہ ہم تمام والدین جو ملک کے آزاد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندے ہیں، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اگر خدا نخواستہ ان کا بچہ ورغلا دیا جائے۔ وہ اپنے بچے کو اس گینگ سے نجات نہیں دلا سکتے کیونکہ بچہ کہہ رہا ہے، اور ابھی اس کی ایج بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک بات تو اچھی ہے کہ چلیں اتنا ہوگا کہ بچی کا دوبارہ میڈیکل کروا لیا جائے گا، مگر کیا آپ کے پاس پروف ہے کہ دوبارہ میڈیکل کروایا جائے گا تو پھر پیسہ نہیں چلے گا؟ 14 سال کی بچی 17 سال کی ثابت نہیں کی جائے گی۔ یہ وہی ملک ہے نا جہاں کا چیف جسٹس اپنے ہاتھوں سے شراب کی بوتلیں پکڑتا ہے اور شراب کو شراب ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ملک ہے اور چیف جسٹس کی یہ پوزیشن ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں کیا ممکن ہے، کس طرح سے بھلا پاسبل ہے کہ وہ اس طریقے سے 17 سال ثابت دوبارہ نہ کر دیے جائیں؟ یعنی بچی ہر صورت میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے پاس رہ رہی ہے جس کے پاس اسے ہرگز نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں ایک دوسری بات بھی اس میں آتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے بچے کو دھوکہ دے کر اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے اور اب اسی بچی کو مس یوز کیا جاتا ہے، جیسے بالکل شنید ہے کہ اس کو باہر بھیجنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ہنی مون کے نام پر صحیح، کسی کی طرح سے صحیح، کوئی بھی اس کو اسپانسر کر دے گا، بڑے بڑے جامع شیریں پڑے ہیں یہاں پہ، کوئی بھی اس کو اسپانسر کر دے گا اور یہ بچی جو ہے بیرون ملک بھیج دی جائے گی۔ مگر اس وقت صرف اتنی سی بات سوچئے کہ کیا یہ بچی وہاں سے واپس آئے گی؟ کیا یہ بچی وہاں پر بیچ تو نہیں دی جائے گی، فروخت تو نہیں کر دی جائے گی؟ اور اگر یہ بچی واپس بھی آ جاتی ہے یا یہیں پہ رہ جاتی ہے، اس کا نام ECL میں نہیں ڈالا جاتا
ڈال دیا جاتا ہے چلو، اور یہ یہاں پہ رہ بھی جاتی ہے، تو بھی یہ بات سب سے اہم ہے کہ آیا یہ شادی ساری عمر کے لیے چل سکتی ہے؟ کیا یہ لڑکا ساری زندگی کے لیے اس لڑکی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ 14 سال کی بچی جو اس وقت دوسروں کے کہنے پہ آ کے، آپ یہ دیکھیں، اسے جو چاہا کہلوایا جا سکتا ہے، یہیں سے اس کی ویکنس سامنے آ رہی ہے، اور یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس بچی کو کسی بھی طرح مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے، ہماری تمام سپورٹ اب بھی قاسمی صاحب کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کے راستے نکالے، اور ہم والدین کو بھی اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سب سمجھا سکیں۔ تھینک یو۔